بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، اہم معلوماتی اور عوامی فائدے کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نوٹیفیکیشن بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو شہداء کے خاندانوں کے لیے ہے۔ اور جناب یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ بہت سے گھرانے جن کے پیارے ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے، دہشت گردی میں آپریشنز میں یا دوسرے سرکاری فرائض کے دوران ان کے اہل خانہ کے لیے نوکری کا خصوصی کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اور یہ ویڈیو مکمل طور پر اسی نوٹیفیکیشن کا ترجمہ سمجھ لیں، وضاحت سمجھ لیں، مثالوں کے ساتھ آپ کو مکمل گائیڈ لائن بھی شیئر کریں گے۔ پہلی بار اگر آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ اس طرح کی اہم اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ ناظرین، یہ نوٹیفیکیشن بیسکلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے جاری کیا تھا اور 5 دسمبر 2025 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ شہداء کے اہل خانہ کو ملازمت کا حق دینا، ان خاندانوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، مالی تحفظ فراہم کرنا اور سرکاری سطح کے اوپر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا۔ ناظرین، شہید بیسکلی کون ہوتا ہے؟ نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگلی شہید ان سرکاری ملازم کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ ڈیوٹی کے دوران جو اپنی جان قربان کریں، دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوں، فرقہ واریت یا فسادات میں جاں بحق ہوں، یا جنہیں KPK سول سرونٹس ایکٹ کے سیکشن 59 کے تحت شہید قرار دیا جائے۔ اس جگہ پہ اگر آپ کو آسان ایگزامپلز کے ساتھ بتائیں تو جیسے پولیس اہلکار آپ لے لیں، CTD کے جوان لے لیں، لیویز لے لیں، اسپیشل فورسز، کلاس 4 ہیلتھ ورکرز وغیرہ جو ہیں وہ سارے اس کیٹیگری کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملازمت دی جائے گی، کس کو دی جائے گی؟ بیٹے یا بیٹی کو۔ اگر بچہ ہے تو سب سے پہلے اس کو حق دیا جائے گا، یعنی کہ اگر لڑکا ہے تو۔ اگر بچے نہیں ہیں تو بیوہ یا بیواؤں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے۔ اگر 2 بیوائیں ہوں تو دونوں میں سے کسی ایک کو نوکری ملے گی، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جس کے پاس مطلوبہ قابلیت جو ہوگی یا ایجوکیشن پوری ہوگی، صرف ایک فرد کو جو ہے وہ یہ جاب ملے گی اگر کسی کی 2 بیوائیں ہوں تو۔ اس خاندان میں سے صرف ایک فرد کو نوکری مل سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ بچوں یا بیواؤں کی صورت میں وہ آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کریں گے کہ کون اپلائی کرے گا۔ اگر اتفاق نہ ہو تو سب سے پہلے بیٹے کو حق دیا جائے گا اور پھر بیٹی کو، اور سب سے آخر میں بیوہ کو۔ یہ ترتیب نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے اور اسے لازمی فالو کیا جائے گا، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں اس چیز کو بڑا کلیئر بتا دیا گیا ہے۔ اب اگلی امپورٹنٹ سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نوکری کس اسکیل کی ملے گی، تو ناظرین نوکری جو ہے صوبائی کیڈرز کے لیے BPS 3 سے لے کے BPS 11 تک، یعنی اسکیل 3 سے لے کے اسکیل 11 تک کی، اور جو ضلعی کیڈرز ہیں اس کے لیے BPS 3 سے لے کے BPS 12 تک، یعنی کہ 3 سے لے کے 12 تک کے اسکیل کی۔ یعنی آپ سمجھ لیں جونیئر کلرک لے لیں، جس طرح کمپیوٹر آپریٹر، لیب اسسٹنٹ، ہیلپر یا ڈسپینسر، اس ٹیکنیشینز، اس طرح کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں یہ جابز مل سکتی ہیں۔ درخواست گزار کے پاس اس پوسٹ کے مطابق کم از کم تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے اگزامپل یہ ہے جناب کہ آپ FA اور BA کے لیے یا مڈل یا میٹرک ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اعلیٰ اسکیل کا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے، یہ ترمیم ایک بہت اہم فائدہ دیتی ہے کہ شہید کے بیٹے یا بیٹے کے پاس زیادہ تعلیم ہے اور وہ کسی بڑے اسکیل کی پوسٹ کے لیے میرٹ پر اہل ہے تو حکومت انہیں زیادہ اسکیل پر بھی رکھ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ بیوہ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے تو وہ BPS 11 کی بجائے BPS 16 کی پوسٹ پر بھی میرٹ کے تحت جو ہے رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ میرٹ ہونا شرط ہے۔ چند اضافی شرائط جو ہے، یہ فائدہ صرف ایک بار کے لیے ہے، یہ فائدہ پوری زندگی میں صرف ایک بار یعنی کہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ شک جو ہے عام تلافی پالیسی پر اثر نہیں ڈالے گی، یہ ایک الگ اور خصوصی کوٹا ہے اور صرف شہداء کے لیے ہے، پالیسی سے ہٹ کے۔ مثال کے طور پر پولیس کا کانسٹیبل دہشت گردی میں اگر شہید ہو جائے، 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی اور بیوہ بھی ہے، تو نوکری سب سے پہلے بیٹے کو پیش کی جائے گی۔ ایک اور اگزامپل اگر سمجھے تو شہید کا صرف ایک ہی بیٹا ہے مگر وہ میٹرک پاس نہیں ہے تو بیوہ FA ہے تو نوکری بیوہ کو مل جائے گی۔ اگر اسی طرح ایک اور آسان اگزامپل سے آپ کو اس کو ایکسپلین کریں تو شہید کی 2 بیوائیں ہیں، ایک ان پڑھ ہے اور دوسری FA پاس ہے، تو جو جاب ہے وہ FA پاس بیوی کو یا بیوہ کو دی جائے گی۔ تو ناظرین اس میں فائدے کی کیا بات ہے؟ اس اقدام سے حکومت کیا حاصل کرے گی؟ شہداء کے خاندان کو معاشی سہارا ملے گا، بچوں کا مستقبل محفوظ ہونے کے چانسز ہیں، خاندان کی عزت و وقار برقرار رہے گی، سرکاری سطح پر شہداء کو سلام جناب۔ یہ فیصلہ ہزاروں خاندانوں کے لیے بالکل جی امید کی کرن ہے۔ تو اب آخر میں اگر آپ کے پاس کوئی شہید کا خاندان موجود ہے، اس ویڈیو کو لازمی ان تک پہنچائیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، کیونکہ یہ معلومات کسی بھی شخص کی، کسی بھی ضرورت مند کی جو ہے زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس چیز کو لے کے ابھی ناواقف ہوں اور اس چیز سے ان کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اللہ پاکستان اور ہمارے شہداء کے خاندانوں کو پھر اپنا کرم فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔